لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطاء سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں. دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ وعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر
سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں بعد اس کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کے بعد، آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، جب سے میں ڈی جی خان پہنچا ہوں اپنے آپ کو بہت سنبھالا، بہت سمجھایا، لیکن دل ہے کہ تلاش کر رہا ہے کہ اس چمن کا وہ گلاب کدھر گیا۔ جماعت اہل سنت کا وہ ماہتاب ہم سے بچھڑ گیا۔ ان کے وابستہ بہت ساری یادیں ڈی جی خان کے ساتھ مربوط ہے میری۔ اللہ تعالیٰ کی حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب الحاج محمد صدیق زرگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قبر کے اندر جہاں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت اور مولا علی کا کرم عطا فرمائے، وہیں سیدہ زہرا پاک کے صدقے میں ان کے بابا کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ خود بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں زیادہ دیر گفتگو کر سکوں، لیکن سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بزم امکان کے اندر وہ شرف عطا کیا، وہ مقام عطا کیا کہ آج تک میری ہر بہن سیدہ زہرا پاک کے نام پہ ناز کرتی ہے۔ آپ کا مزاج ہے ویسے، تھوڑا بولتے رہیں گے نا تو محفل کو حسن ملے گا اور آپ کو رب کی طرف سے عزت مل جائے گی۔ آج یہ بہنوں کا وقار، بیٹیوں کا پیار، ماؤں کا تقدس معاشرے کے اندر اگر خواتین کی کوئی قدر ہے تو فقط سیدہ زہرا پاک کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ ہم آگے جانے کی بجائے 1400 سال پیچھے لوٹ جائیں نا تو ہم جنت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہمارے گھروں کو جنت بنا دے گا۔ ہم نے بہت آگے کی طرف دیکھا، لیکن شاید اپنا ماضی بھول گئے کہ وہ عفت مآب، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ بطول تو ایک اور بھی گزری ہیں جن کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ مریم سلام اللہ علیہ، ان کی پاک دامنی کی قرآن پاک گواہی دیتا ہے، اور انہوں نے زندگی کے بھرپور جوانی کے ایام تنہائی میں بیٹھ کر صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دیے تھے۔ قرآن پاک جب ان کے چرچے کرتا ہے، تذکرہ شروع ہوتا ہے تو میں بھی اور آپ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ بھوک ان کو لگتی ہے، کھانا آسمان سے آتا ہے۔ کون لایا تھا یہ بھی پتہ نہیں، کس وقت لایا تھا یہ بھی پتہ نہیں، اور یہ بھی تو اس بطول کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی تھی نا کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے
بیٹی کے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو یا تو نانا آتا ہے، دادا آتا ہے، کوئی آتا ہے، خوشیاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. تو بطول کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے بتا دیا جس کو میں بطول بنا دیتا ہوں نا اسے غیروں کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اجڑے کھجور کے درخت کو آباد کر کے میں اس کے بیٹے کی خوشیاں منا لیا کرتا. اب آبیسی وقار لیکن آغاز تھا وہاں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بطول کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا تھا تاکہ ان کو پڑھ کر قیامت تک پتا چلے تمہیں کہ بطول کہتے کس کو ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. دیکھیے میں کوئی بات بھی اپنے اس مخصوص دائرے سے باہر نکل کے نہیں کر سکوں گا جو میری جماعت اہل سنت کا ہے، لافظنی نہیں کروں گا. لیکن حقیقت تو کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں بھی بطول ہیں، یہاں بھی بطول ہیں. وہاں بطول ہیں بیت المقدس کے اندر، یہاں بطول ہیں مدینہ پاک کے اندر. لیکن دونوں کے اندر فرق بڑا مجھے نظر آتا ہے. اس بطول کو ضرورت پڑے تو آسمان والے دیتے ہیں، اور ادھر یہاں کے منظر دیکھا تو منظر نامہ ہی بدل گیا کہ آسمان والوں کو ضرورت پڑے تو بطول کے در سے ملتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا. میں طویل گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ابھی تقریباً 8 دن پہلے یا 9 دن پہلے میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، پھر دونوں گردوں میں سٹینٹ ڈالے ہوئے ہیں. میں انکار نہ کر سکا اس لیے کہ میں حاجی محمد صدیق زرگر صاحب کی محبتوں کا مقروض ہوں. میں نہیں بلکہ میں اگر کہوں کہ سیدہ زہرا پاک کی پوری اولاد جہاں جہاں بھی بستی ہے اس پورے گھرانے میں، ان کا تو ایک نام تھا، وہ لیڈ کرتے تھے. یہ پورا جتنا بھی خاندان ہے یہ اہل بیت کی نوکری میں پل پل گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی سلامت رکھے. میرے خیال ہے میں بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں. معجزہ یہ یوں سمجھ لیجیے آصف بیٹے، حاجی صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، یہ میری زندگی کی تمام محنتوں کا نچوڑ ہے جو آج راستے میں اللہ واسطے مجھے مل گیا، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکوں گا اس لیے کہ میں نے اس کو کسی کتاب میں پڑھا نہیں. معجزہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں وہ عمل، وہ کام جو عقل کو متحیر کر دے، حیران کر دے، عقل انسانی کے زاویوں میں سما نہ سکے. انسان اپنے علم کی اپروچ اور پرواز کے باوجود اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے، عادت خارقہ کے خلاف ہو اور منسوب الی الرسول ہو جائے تو معجزہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ معجزہ کہلاتا ہے. سنا آپ نے بہت بار ہوگا اس بات کو، لیکن آج شاید میں جس زاویہ فکر سے بات کرنا چاہوں گا اس پہ غور کیجئے گا. اگر حق بنتا ہو آپ کا، میرا نہیں، تو پھر رب کی تعریف بیان کر دیجئے گا.
اب غور کیجئے گا کہ معجزہ سرکار نے بڑے معجزے دکھائے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، سورج واپس لوٹ کے آیا، حضرت قتادہ کو آنکھیں عطا کر دی، ٹوٹی ہوئی پنڈلیاں جوڑ دی، جلے ہوئے بدن جو تھے ان کو شفا عطا کر دی، کھجور کی جلی ہوئی گٹھلیوں کو زمین میں کاشت کر دیا، صبح وہ پودے نہیں بلکہ پورا درخت بن کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی کیا کچھ ہے جو میں بیان کروں، میں گھنٹوں بیان کرتا رہوں تو بات ختم نہیں ہوگی، لیکن سرکار کی زندگی کا ایک حیران کن معجزہ ہے جس پر میں آج بات کروں گا۔ راستے میں صرف میں نے سید رضا بیٹا جو میرا ہے اور غلام رسول صاحب اور چھوٹا بیٹا، ہم تینوں ڈسکس کر رہے تھے، میں نے کہا یار یہ میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے، حضور میں حسین احمد مدنی ہوں، حاجی صاحب کا بیٹا محمد آصف ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، حسین احمد مدنی ہوں نا تو میں پھول نہیں سمجھا نہیں سکتا، اگر آپ کا مزاج بنے تو بات کروں، نہیں تو 1-2 واقعات سنا کے پھر میں آپ سے اجازت کروں، کیونکہ روٹین میں باتیں تو آپ کو بہت ساری مل جائیں گی، لوگ سناتے رہیں گے فضائل میں۔ میں حسین احمد مدنی ہوں، انسان ہوں، دھڑکتا ہوا دل ہے، بولتی ہوئی زبان ہے، سنتے ہوئے کان ہے، ہاتھ ہیں میں حرکت کر سکتا ہوں، پاؤں ہیں میں چل سکتا ہوں، میں پھول نہیں ہوں۔ لیکن کیا اس وقت زمانہ حیرت میں نہیں ڈوب گیا جب نبی صحن زہرا میں کھڑے ہوں اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر یہاں بوسہ دے کے یہاں سے سونگنا شروع کریں اور پوچھنے والا کوئی پوچھے کہ سونگ کیا رہے ہیں، آپ نے کہا یہی تو میری جنت کا پھول ہے۔ جنت کا پھول، بولیے ذرا جنت کا۔ ویسے تو حسنین کریمین کو بھی بخاری شریف میں نبی پاک نے پھول کہا جنت کے، سیدہ زہرا پاک کو کہا کہ یہ میری جنت کا پھول ہے۔ میں جب بھی جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو یہاں آ کے چوم بھی لیتا ہوں، سونگ بھی لیتا ہوں۔ حضور جنت میں آپ سارے ہیں، جنت میں محلات ہیں، جنت میں حور مقصورات فی الخیام، میں آیات پڑھوں گا تو پوری سورۃ الرحمن ہے، کافی چیزیں ہیں۔ ان نعمتوں کی بے قدری کرنے والے پر فتویٰ کیا لگتا ہے؟ نہیں سمجھے نہیں آئی۔ ان نعمتوں کی، جنت کی نعمتوں کے خلاف بد زبانی کرنے والے پر کیا فتویٰ لگتا ہے؟ کیا وہ امام بن سکتا ہے؟ کیا وہ عالم دین بن سکتا ہے؟ کیا وہ پیر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ سیدہ زہرا کو جنت کا پھول نبی نے بنایا اور حیا نہیں آتی تو اتنا ہی سوچ لو زہرا نہ صحیح جنت کا پھول تو ہے نا۔ تو حضور نے جنت کا پھول کہہ دیا، وہ جنت کا پھول زہرا بن گئی، تو یہ سرکار کا معجزہ ہے نا۔ بولیے یہ سرکار کا معجزہ ہے نا۔ تو اس کائنات کے اندر نبی کے بے شمار لاکھوں کروڑوں معجزات ہیں، پر زہرا تیرے جیسا معجزہ دنیا کی نظر میں کہیں نہ آیا نہ آئے گا قیامت۔ یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی شان ہے۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ ہے، الخبیثات للخبیثین، کس طرح ہے جی وہ آئے؟ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ 18ویں پارے میں ہے کہ ردی ناکارہ خبیث چیزیں خبیثوں کے لیے ہوتی ہیں، طیب طاہر پاکیزہ پاکیزوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی پاک پاکاں واسطے جی تے پلید پلیدہ واسطے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔
تو اب پڑھ لیجئے نا، نبی کی بیٹی کو ناپاک تو ہم کہہ نہیں سکتے، کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ حضور نے جہاں پھول کہا ہے وہاں الفاطمہ تو بضعۃ منی بھی کہا ہے، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹکڑا نہیں چاہیے، ٹکڑا نہیں ہے، یہ جسم محمد کا حصہ ہے، ٹکڑا نہیں ہے۔ تو حضور نے تو بات ہی ختم کر دی، جب ادھر بھی جسم محمد ہے ادھر بھی جسم محمد ہے تو بکنے سے پہلے سوچ لینا ذرا کہ تو کس کے خلاف کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ نبی پاک نے ساتھ وضاحت کر دی ہے، جو اس کو ناراض کرے گا نا پھر اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، جو اسے صرف ناراض کر دے گا میں خود ہی ناراض ہو جاؤں گا، اور جو میری زہرا کو راضی رکھے گا وہ کچھ اور کرے نہ کرے، اتنا وہ یقین رکھ لے کہ اللہ کا محبوب نبی، ختم نبوت کا تاج پہن کرانے والا نبی راضی ہو گیا اس سے، کیونکہ اس نے قرض چکا دیا ہے۔ ابھی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے بات کر رہا تھا، چونکہ میں آج کل تفسیر لکھ رہا ہوں، تو ہم ایک دعا مانگتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہوں گے، شاید سب کو زبان زد عام ہوگی، میں شروع کرتا ہوں، جن کو یاد ہے وہ ذرا اونچی آواز سے پڑھ دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ زندگی گزر گئی، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں، ساری زندگی مانگا یا اللہ دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں حسنہ عطا فرما، ہم چلے جائیں تو آخر میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ یہ حسنہ ہے کیا؟ نہیں، آپ کو کیا سناؤں میں نے، آپ کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ مزید جلا بخشے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت عزتیں عطا فرمائے۔ غور کیجئے، جو مانگ رہے ہیں کم از کم اتنا تو سوچ لو کہ کیا مانگ رہے ہیں، وہ چیز کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو حضور یقین کریں گے کہ میری زندگی کے کتنے ماہ سال اس دشت کی اپنا گزر گئے، اسی دشت میں، لیکن اتنے ماہ سال کے بعد جب میں خود لکھنے بیٹھا تفسیر تو علامہ زمخشری نے کمال کر دیا، کچھ اور علماء نے بھی کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ حسنہ کیا ہے جو تم صبح بھی مانگتے ہو، شام بھی مانگتے ہو، اور نماز کے بعد بھی مانگتے ہو، نماز کے اندر بھی پڑھ لیتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وقنا عذاب النار اینڈ پہ ہے، پہلے 2 مرتبہ تم نے حسنہ مانگا۔ ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے، اگر پوری طرح اس میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، آگے کیا ہے جی؟ نہیں، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ قیامت والے دن جب تم حسنہ لے کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسن میں اضافہ کر دے گا۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ تو پوچھئے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور پوچھئے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ جو ہم سب کے حاجت روا بھی ہیں، ہم سب کے مشکل کشا بھی ہیں، اللہ نے بنایا، میں نے تو نہیں بنایا، مولا نہ تو بناتا ہے نہ میں بناتا ہوں۔ یہ سوچتے ضرور ہیں کہ مولا تو اللہ کو کہا جاتا ہے، تو پھر کیوں مولا علی کو مولا کہنے سے شرک کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضور مولا علی تو بہت بڑی شان والے ہیں، ہمارے ہر اشتہار پہ مولا نا مولا نا تو ضمیر ہے نا جی، مولا 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 مولانا مولانا مولانا، ہر اشتہار پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جن کا منہ دیکھنے کے لائق نہیں وہ مولا بنتے ہیں، جن کی راہوں میں جبرائیل کھڑے ہو کے انتظار کریں وہ علی مولا نہیں بن سکتے۔
تو مولا علی خود بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ حسنہ ہے محبت آل رسول، سیدہ زہرا پاک اور ان کی اولاد کی محبت جو ہے یہ ہے حسنہ۔ تو اب مانگو دعا، اور شاید کچھ چھوڑ دیں گے آج کے بعد یہ دعا کرنی، یہ ہم ساری زندگی مانگتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مزید تمہیں حسین کر دے گا، تمہیں حسن عطا کر دے گا، تمہارے کردار کے اندر، اعمال کے اندر، افعال کے اندر حسن پیدا کرے گا، اور جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ شرط یہ ہے کہ حسنہ مانگو۔ حسنہ کیا ہے؟ آل رسول سے محبت، سیدہ زہرا پاک کی آل سے محبت۔ تو اب مانگو نا دعا، کیا بنتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مولا ہمیں کچھ اور دے نہ دے، جیندہ رکھی تے آل رسول دی نوکری دے وچ موت آوے تے آل رسول۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ، میں نے آیت پڑھی کہ خبیث خبیثوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک پاکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ حضور میں واقعی ابھی بھی میڈیسن لے کے بیٹھا ہوں، اب ذرا غور سے میری ایک بات سنیے، اللہ کرے کہ مجھے یہ بات آپ کو سنا کر خوشی ہو اور میں گھر تک خوش ہو کے چلا جاؤں، اور سیدہ زہرا پاک کے حضور میں بھی اور آپ بھی ہم سب سرخرو ہو جائیں۔ مولا علی کے بارے میں آپ نے سنا ہے صحیح کہ آپ جس وقت گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، یہ ایک کرامت ہے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو دوسرے رکاب تک جاتے جاتے پورا قرآن پاک ختم ہو جاتا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بولے ہیں سنا نا آپ نے؟ تو آج دوسری بات سناؤں آپ کو۔ سیدہ زہرا پاک جو طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، وہ کبھی ناپاک ہوتی نہیں۔ جاؤ ڈی جی خان میں میرا یہ دعویٰ ہے قرآن پاک سامنے رکھ کر کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا پوری لائف کے اندر ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ناپاک نہیں ہوئی۔ بچے میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، بہن بھائی میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، آگے بچوں کے بچے میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، لیکن حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں ناپاک ہو جاتی ہے۔ 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 25 دن کے لیے عورت ناپاک ہو جاتی ہے۔ ان ایام کے اندر وہ قرآن پاک کو چھو بھی نہیں سکتی، نماز پڑھ نہیں سکتی۔ حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں، مسجد میں زور کی نماز ہوتی ہے، حضرت بلال اذان شروع کرتے ہیں، ادھر امام حسن کی ولادت ہوئی اور ادھر سیدہ زہرا نے مصلی بچھا لیا۔ اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ پتہ چلا کہ میں پیدا ہوا نا تو میری ماں ناپاک ہو گئی تھی اس وقت، تو میرے اندر تو نجس کا تصور پایا جا سکتا ہے۔ جیدی جمن والی انی پاک ہے سیدہ زہرا پاک کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی مصلی بچھا کے پھر نماز ظہر پڑھنی شروع کر دی۔ تو پتہ چلا کہ طیب طاہر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ آل رسول کو جا کے دیکھ، نبی کے گھرانے کو جا کے دیکھ۔ قرآن پاک میں وہ آیت جو ہے سورۃ الاحزاب کی جس کو بہت پڑھا جاتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، عنکم النجس کیوں نہیں؟ اللہ تم سے نجاست دور کرتا ہے نہیں، رجس کو دور کرتا ہے۔ آئیں قرآن پاک پڑھا ہوا، میں غلط پڑھ رہا ہوں عبارت تو ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ عنکم النجس نہیں ہے، عنکم الرجس ہے۔ رجس میں اور نجس میں فرق کیا ہوتا ہے سن لیجیے۔ اس کپڑے کو لگ گئی نجاست، میں یہ کپڑا اوڑھ کر سر پہ باندھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ پلید ہو گیا، ٹھیک ہے۔
میں نے اس کو دھو دیا اچھی طرح. اگر کپڑا سفید رنگ کا تھا نجاست دھل گئی, پاک ہو گیا کپڑا, پیچھے ایک داغ رہ گیا. وہ ایک نشان رہ گیا, وہ ایک رنگ چھوڑ گیا. کچھ باتیں میں نے کہہ دی ہیں ڈی جی خان والوں, پتہ نہیں کبھی سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو. وہ نجس جو تھا, وہ پلید جو تھا, وہ رنگ چڑھا گیا. خود تو چلا گیا, اپنا رنگ پیچھے چھوڑ گیا. اے پلیداں دے رنگ چڑھ جاندے, پاکاں دے نہیں چڑھ دے. اب میں نے بہت اپنا انڈر لائن رہتے ہوئے گفتگو کرنی ہے. اب غور کیجئے گا, وہ داغ ایک رہ گیا, کپڑا دھل گیا, اس میں کوئی سمیل بھی نہیں ہے, بو بھی نہیں ہے. اب وہ نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ سر پہ باندھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, اوپر اوڑھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آواز آپ کی باؤنڈ ہے, کھلی ہوئی نہیں ہے. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں. وہ جو داغ پیچھے رہ جاتا ہے نا صحیح, اس کو رجس کہتے ہیں. نجس پلیت ہوتا ہے, وہ داغ پاک ہے, یوز کر سکتے ہیں, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی فتویٰ نہیں ہے کسی کا. لیکن اللہ کہتا ہے نبی ہوئے تیری دھی, نجاست تو ہے ہی نہیں نا سرے سے. انما المشرکون نجس, مشرک نجس ہوتے ہیں, اور تیری اولاد جو ہے وہ مشرک تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, نجاست تو ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہوں کہ جڑا ویکھے انہوں کو داغ بھی نظر نہ آئے. داغ سے بھی پاک ہو تیرا وجود, داغ سے بھی پاک ہو تیری ذات. اب اینڈ کیا ہے اس آیت کا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ ارادہ کیے بیٹھا ہے, یرید اللہ ہو, وہ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے. وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. بولے ذرا اونچی آواز سے, وہ مانتے ہیں اللہ کو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير, وہ بولے باقی وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ہے. وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے, میرے من کی باتوں کو جانتا ہے. وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ہے, جو میں ظاہر کروں وہ بھی جانتا ہے, جو میں چھپا دوں وہ بھی جانتا ہے. مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ, جو کچھ میں کہہ دیتا ہوں وہ بھی جانتا ہے, جو چھپا لیتا ہوں وہ بھی جانتا ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ, ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اس کے تابع فرمان نہ ہو. یہ درست ہے, یہ غلط ہے, کر سکتا ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے. تو جب وہ چاہتا ہے کہ زہرا تجھے پاک کر دے, اہل البیت ہے. ازواج مطہرات کا بڑا مقام ہے, بڑی شان ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی, ہم تو سب کو ماننے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. میں تو اس عقیدے کا ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب اس بند حجرے سے باہر نکل رہے تو زلیخا نے برے ارادے سے پیچھے سے آپ کا قمیض پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ کٹ کر دیا تھا, وہ زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا. یوسف علیہ السلام باہر چلے. مجھے تو قرآن بتاتا ہے کہ جو بدکار ہو وہ تو نبی کے لباس تک بھی پہنچے تو اللہ تعالیٰ لباس پیچھے جائے کہ وہ نبی کے سبحان اللہ, نبی کے بستر پہ جائے اور جا کے بعد اپنا وہاں نبی کے بستر پر کیا ہوتا ہے. یہ دو آدمیوں سے پوچھ سکتے ہیں, ایک مولا علی سے سبحان اور ایک اللہ, حضرت ربیعہ سے. سبحان اللہ. حضرت ربیعہ آپ جانتے ہیں, علماء آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضرت ربیعہ نبی پاک کو وضو کروایا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کتنا مزہ ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی حضور بیٹھے ہیں
اور حضرت ربیہ اس طرح جھکے ہوئے ہیں اور پانی ڈال رہے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں. جب وہ جھک کر پانی ڈالتے ہوں گے آپ کے ہاتھوں پر تو چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. بالکل چہرہ رسول کے قریب تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کتنے مزے لیتے ہوں گے, وہ حضور کی کس طرح زیارتیں کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. اب انہوں نے اپنے اوپر لازم کر دیا تھا کہ وضو میں نہیں کرا. سبحان اللہ. تو موسم تو سدا ایک کو دے کوئی نہیں رہا. آگے سردیاں دے موسم تے کو دی رہ گئی رات. تو حضرت ربیہ سوچتے ہیں کہ صبح اٹھ کر تہجد کے لیے میرے آقا نے وضو فرمانا ہے. میں گھر چلا جاؤں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے. مشکیدہ پانی دا بھریا موڑے تے رکھیا تے وہ ہوتے کھلو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو غلام کی محبت ہے آقا کے ساتھ. اور ادھر قرآن بھی تو کچھ کہہ رہا ہے نا کہ عزیز علیہ ما عنتم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے اتے تھوڑا دکھ آوے نا تے سونے دا دل بہتا دکھ دے. نبی کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حساس بنایا ہے. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. تو سرکار نے بھی اندر سے آواز دے دی. سبحان اللہ. کرنا مزہ ہی اتنے آندا ہے جتھے مرشد پوچھدا تو ہوئے. سبحان اللہ. کیڑے حال چیں کیویں وسدا پیا ہے. ایک واری بھی یار پوچھ لوے دکھ سارے مٹ جائے. سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام نے اندر سے آواز دی کہ یا ربیہ. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی. آپ نے کہا یار سردی بہت ہے گھر چلے جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں گھر کو نہیں جاتا چونکہ صبح وضو کرانا ہے تو میں تازہ زیادہ ٹھنڈا نہ ہو گرم پانی سے آپ کو وضو کرواؤں. سبحان اللہ. آپ نے کہا نہیں گھر چلے جاؤ. سبحان اللہ. کہ میں نے نہیں جانا. سبحان اللہ. اور لاؤ فتوی تھے کہ حضرت ربیہ نے نافرمانی کی تھی. محبت دی گلاں ہی کچھ اور ہوتی. حضور کہتے ہیں جاؤ. ان کا جی نہیں. آپ نے پھر کہا گھر چلے جاؤ. ان کا جی نہیں. آپ نے پھر کہا گھر چلے جاؤ. آپ نے پھر کہا. ان کا جی میں نہیں جانا. آپ نے کہا بہت شدید سردی ہے ٹھٹر جاؤ گے گھر چلے جاؤ. ان کے سونا لگدی نہیں من تو سردی. کیڑی سردی کتھے دی سردی. پھر نبی علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. اب ذرا غور سے سنیے بستر کی بات کرنے چلا ہوں. حضور نے کہا تو اپنے گھر نہیں جاندہ تے میرے کو لی اندر آ جائے. تو اس دن حضرت ربیہ کو معراج نصیب ہو گیا. در کھل گیا. حضرت ربیہ اندر چلے گئے. اندر جا کے کونے میں کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تجھے کھڑا ہونے کے لیے نہیں بلایا. ادھر آ میرے ساتھ لیٹ جا. میں نے کچھ کہنا ہے شاید میں نہ سمجھا پاؤں. کہا میرے ساتھ لیٹ جا. لبو نہ کوئی ہو جا مرشد. میرا بھی اتفاق نال پیر گھران نال تعلق ہے. اتنا قریب تک کدی نہیں کسی نے کی تھے. ایک فاصلہ رہتا ہے ایک حد قائم رہتی. استاد بھی ایک حد قائم رکھتا ہے. مالک بھی اپنے نوکران نال حد قائم رکھ دیں. پر جو جا مالک زہرہ دا بابا بن کے آئے ہو جا مالک جمعے آئے. حضور نے آدھا بستر خالی کر دیا. آدھا کمبل بھی چھوڑ دیا. آپ نے کہا ادھر میرے ساتھ لیٹ جاؤ. تو حضرت ربیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل. سونا میری اوقات کوئی نہیں. میں سوؤں آپ کے بستر پر میری کیا اوقات ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر سرکار نے مسکراتے ہوئے اس وقت میں وہ فیلنگز بیان نہیں کر سکتا. میری اوقات نہیں. اب خود سمجھیے گا سارے محبت والے ہیں. نوکر سارے تو زہرہ دے بابا دے بیٹھے ہیں. مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے ہر چیز کی. اس وقت سرکار مسکراتے ہوئے کہتے ہیں چلو اتنے نہیں سوندا پیروں والا آ جا. یار تھوڑا ذوق پیدا کریں تو میں آپ کو آگے بات سناؤں.
یہ افسانہ نہیں سنا رہا، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ حضرت ربیہ سرکار کے قدموں کی طرف یوں سرکار لیٹے ہوئے ہیں، یوں قدموں کی طرف حضرت ربیہ لیٹ گئے۔ اس دن کے بعد جس طرح لوگ وظیفہ کرتے ہیں، حضرت ربیہ مدینے آنے والے ہر کسی کو سنایا کرتے تھے، یار ایک رات معراج دی میرے ہوتے بھی آئی ہے۔ جب سرکار نے مجھے اپنے قدموں میں سلایا تھا اور ساری رات ایک پل بھی نہیں سویا تھا، میں حضور کے پاؤں کو پکڑ کر ادھر ادھر نہیں کرتا تھا، جہاں حضور کے قدمین شریفین تھے وہ تھے، تو کہتے ہیں میں تھوڑا کھسک کے نیچے چلا جاتا، کبھی آنکھوں سے لگاتا، کبھی ہونٹوں سے لگاتا، کبھی اوپر ہوتا تو سینے سے لگاتا، تو اس طرح ساری رات میری اس عبادت میں گزری کہ کبھی مصطفیٰ کے قدموں کو آنکھوں سے چوما، کبھی لبوں سے چوما، کبھی سینے سے لگا، کبھی ہاتھوں سے لگا۔ ان سے پوچھئے کہ بستر رسول کا مقام کیا ہے، یا پھر مولا علی سے پوچھ لیجئے کہ شعب ابی طالب کے اندر جب وہ 3 سال، کبھی کبھی میرا بیٹا بات کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے نا لوگوں سے، کیا آپ خود کیوں نہیں سٹڈی کرتے؟ کرنی چاہیے ہمیں۔ تلخ ہو جاتا ہے میرا بیٹا، کبھی کبھی مریدین آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کہتے ہیں خود سٹڈی کرو نا یار، خود بھی پڑھو نا، کیوں ساری زندگی ہم نہیں کہنا ہے؟ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا۔ 3 دن دی پیاس کربلا دی اساں سٹڈی کیتا ہے، اساں انہوں پڑھیا، اسی انہوں سمجھیا، تے اج تک اکھاں چو اتھرو مکے نہیں، تے جتھے 3 سال پانی بند رہا انہوں کدی سوچے؟ اصل یہ سوچنے والی بات میں کر رہا ہوں یہاں پہ سیدہ زہرا پاک کے بارے میں، کہ یہاں پہ 4 دن نہ پانی ہوتا تھا، نہ کھانے کو کچھ ملتا تھا، کچھ چمڑا مل جاتا نا تو اس کو ابالنے کے لیے رکھ دیتے چولہے پر، کھانے کے لیے نہیں، بس ایک حوصلہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کافی ایام گزر گئے تے دکھ دے ویلے آنا تے بندہ آپ تے گزارا کر لیندہ ہے، تے دھیاں دکھی ہون تے پیو سامنے جانا، قیامت ہے اس دے ہوتے۔ جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں اب غور سے سنیے گا۔ اب سیدہ زہرا پاک بھی میدان میں ہیں، سر پہ چادر تطہیر ہے، اور حضور سوچ رہے ہیں 3 دن ہے، 4 دن ہے، کچھ ملا نہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اب میں کس طرح جاؤں؟ کہیں بیٹی شکوہ نہ کر دے، شکوہ یہ کرے گی ناراض ہو جائے گا، یا کیا سناؤں میں آپ کو؟ چلو یہ صرف میں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو سناتا ہوں۔ ڈی جی خان میں ہر گھر کے اندر میری ماں بہن بیٹی رہتی، غور سے سنیے گا، دھیاں دا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں دیکھا ہے، اپنے گھر میں بھی میں نے دیکھا ہے، کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں بیٹوں سے، بیٹا میں نے نہیں، آگے نہیں جانا، میں نہیں جا سکتا، آپ بھی نہیں جا سکتے۔ جس وقت دھید ہوتے کوئی ظلم ہوئے یا وہ پریشانی دے وچ ہوئے تے بابا منہ لکاندہ ہے۔ کتنے دنوں سے پانی نہیں ملا اور حضور سوچتے ہیں میں جاؤں گا تو کہیں بیٹی شکوہ نہ کر دے، حضور ایک پتھر کی اوٹ سے آگے نکلتے ہیں۔ ڈی جی خان والوں اب قیامت انتظار کر رہی ہے، حوصلے والے ہو تو روک لینا آنسو۔ اگر سیدہ زہرا کی نوکری کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہو تو بہا دینا ایک ایک آنسو سیدہ زہرا کے قدموں میں، جیسے حضور گھاٹی سے نکلے آگے جانے کے لیے کہ بیٹے ہی سامنے نہ آ جائے، دیکھا تو سیدہ زہرا سامنے کھڑی تھی، اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نا سیدہ زہرا بالکل حشاش بشاش، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ بابا بیٹھو نا ذرا، میں آپ کے چہرے کو گرد و غبار سے صاف کر دوں، اور بابا شاید میں جملہ پتہ نہیں میں مر جاؤں، پتہ نہیں میری زندگی وہ اگر ہو جائے تو میرے لیے اس سے بڑی موت ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا جملہ کہا؟ وہ ننے ہاتھوں سے حضور کہتے ہیں مجھ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی اور میری بیٹی میرے رخسار صاف کر رہی تھی، اور پتہ ہے کہ بابا گھبرانا نہیں، میں ہاں نہ تیرے نال۔
میں ہوں نا تیرے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور پھر کوئی مشکل ٹائم تھا؟ آپ نے فرمایا اس وقت مشکل ہوئی بات جب میری زہرا نے اپنی وہ چادر تطہیر کا کونا پکڑ کے نا میری نالین کو صاف کیا، میرے پیروں کو صاف کیا۔ یہ دھیاں ہوں دیاں ہی عجیب ہیں، شاید اج تک وہ فیض سیدہ زہرا دا ہر دھی دے سینے دے وچ موجود ہے۔ ابا جو آکھے اماں جو آکھے انہاں پھر پیر ہی چومنے ہوندے، بھرا بوئے بند کر دیں دھیاں پھر آ جاندیاں، بہناں پھر آ جاندیاں۔ اور تاریخ کے صفحات پر آج تک یہ الفاظ رقم ہیں۔ آپ نے کہا میں سارے اندر لانا لا دیتا ہے، زہرا تیرا ادھار میں قیامت والے دن چکا سا۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، یقین کیجئے کہ ہم دور بہت چلے گئے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مطالعے کا، ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آپ جتنے بیٹھے ہیں 10% 20% یہ بہت بڑا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، باقی لوگوں نے کتاب کو چھوا بھی نہیں ہوگا۔ توڑے چو دسو کوئی بیٹھا ہے جس نے چلو پورا سال نہیں یار محرم دے 10 دن تے بٹھا کے اپنی دھیاں نو سنایا ہوئے کہ سیدہ سکینہ دے ہوتے گزری کے میں سیدہ زینب دے وچے حوصلہ کی تو آیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت ام المؤمنین ازواج مطہرات کو ہم سنی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اونچی آواز سے بول دیں اور اونچی آواز سے بول دیں۔ ان کی توہین کرنے والا ہمارے نزدیک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، درست ہے؟ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی زوجہ رسول ہیں کہ نہیں؟ تو آپ نے جاتے جاتے ایک سبق نہیں دیا؟ قوم کیوں بھول گئی؟ میں نے چونکہ بات آج فقط اسی گھرانے پہ کرنی ہے نا، میں نے اور کسی طرف جا کے دلائل نہیں دینے۔ بیٹا کیا ہوا جس دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن تھا، آخری زندگی کا دن تھا، تو حضور پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ بڑے غمزدہ تھے، دکھ ویلے دا ساتھی۔ مجھے تو پتہ نہیں نا کہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہے پتہ نہیں اس نے رہ جانا ہے یا مر جانا ہے، سونا مدینے والا تو جاندہ ہی نہیں۔ تو اس وقت سرکار کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اسی اسنا میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ مینوں اور کچھ نہیں چاہیے نا، باقی دھیاں دا سارے دا میں خود کر لیا، ایک فاطمہ رہ گئی ہے، انہوں کدی تساں کمی محسوس نہیں ہون دیونی، باپ بن کے بھی پیار کرنا ہے تے ماں بن کے بھی پیار کرنا ہے۔ اور تھوڑی دیر اگر آپ حضور مجھے اور میری بیٹی کو تنہا رہنے دیں تو ہم کوئی بات کرنا۔ حضور تھوڑی دیر باہر تشریف لے گئے تو خاتون جنت کی اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا زہرا ارے آدھی آ گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا گل سن، تیرا بابا اور کسے دی گل موڑے تا موڑے، جدی تو سفارش کریں تیرا بابا موڑ دا کوئی نہیں۔ تیرا بابا موڑ دا کوئی نہیں، انج کریں نا بس انہیں تیرے بابا آ جا سن، میرا آخری وقت کا نزدیک ہے یا دور ہے اللہ جاند ہے، لیکن اپنے بابا کے پاس میری سفارش کرو کہ مجھے کفن میں نیا کپڑا نہیں چاہیے، یہی چادر چاہیے جو سونا نبی اپنی کاندھے پہ رکھا۔ نہیں یار بات نہیں سنانی نا، میں نے وہ منظر دکھانا ہے آج، ڈی جی خان والوں منظر دکھانا ہے، میں نے منظر دکھانا ہے۔
تصور میں ڈوب جاؤ جب حضور آتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، آپ لیٹی ہوئی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاؤں کو کوئی چیز ٹچ کر رہی ہے. نیچے جھک کر دیکھا تو سیدہ زہرا نے نبی کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے. پاؤں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور رو کر عرض گزار ہو رہی تھی، بابا میں کچھ نہ منگ دی، بس ایویں کرنا. میری اماں دا یہ سوال ہے کہ کفن نہیں چاہیے، مینوں یہ چادر چاہیے جڑی تواڈے موڈیاں دے اوتے. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے کہا خدیجہ یہ وفا کی توہین ہو جائے گی، تیرا سونا، تیری چاندی، تیرے گھوڑے، تیرے اونٹ، تیرا سرمایہ سب کچھ میں نے اسلام پہ لٹا دیا اور جاتے ہوئے تجھے نیا کفن بھی نہ پہناؤں. آپ نے عرض کی کہ حضور مینوں نہ کپڑیاں دی کیڑی لوڑ ہے، مینوں تے اے چاہیے جہدے وچوں جناب دے پسینے دی خوشبو آندی ہے. میں قبر وچ وی پئی رہا تے لگ سی ایویں جویں تواڈے پہلو دے وچ لیٹی ہوئی. اور اس دن وہ سبق دے گئی نا کہ نبی کو منانا ہونا. آپ جاتے رہتے ہیں یہ اپنا حاجی صدیق صاحب کی اولاد اور ان کے بھائی، ان کے بھانجے، ان کے کزن، آپ بھی سارے ڈی جی خان والے اکثر آپ جو ہیں وہ عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. کدی جاؤ نا تے مزہ دیکھیا جے کہ مدینے جاؤ تے جدوں کو گل منگنی ہے نا پھر کہ لب جائے تو پھر سامنے مواجہ شریف کے سامنے نہیں، پھر قدمین شریفین کی طرف آ جانا. ادھر حضور کے قدمین ہیں اور ادھر سیدہ زہرا پاک کا مزار ہے. درمیان میں بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر کے عرض کرنا سیدہ تواڈے در دا کتا آیا بیٹھا ہے. تے اپنے بابے نو آکھو نا کہ رب کولوں یہ چیز لے دے. غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے در زہرا. غریباں تے یتیماں دا سہارا ہے در زہرا. اگر مل کے پڑھیں تو بس سمجھ لیں تقریر ہو گئی. یتیماں تے غریباں دا سہارا ہے در زہرا. میں نے کچھ کہنا ہے، آگے کچھ کہنا ہے، اگر تیار ہو جائیں، لیکن اگلا شعر تب پڑھوں گا جب آپ کا ذوق میرے ساتھ مل جائے گا. یتیماں تے غریباں دا سہارا ہے در زہرا. یتیماں تے غریباں دا سہارا ہے در زہرا. قسم رب دی مینوں سب تو پیارا ہے در زہرا. جڑے سیدہ زہرا پاک دے نوکر بیٹھے ہو مل کے پڑھو قسم رب دی. واللہ اس در سے مانگنے والا کبھی خالی واپس نہیں جاتا. اب غور سے سنیے حضور جو میں کہنے چلا ہوں وہ یاد ہو سی نا تو انہوں جناب کے مدینے دے وچ ایک منگن والا آ گیا. اللہ تعالیٰ دی حکمت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کوئی منظر ایسا بنایا کہ حضور نے اس دن خود کچھ نہ عطا فرمایا. حالانکہ اما السائل فلا تنہر دی شان ہے، یعنی حضور کبھی منع نہیں کرتے نا. آپ تو تنکا اٹھا کے دے دیں تو وہ ہیرا بن جائے. تو آپ نے حدیث پاک سنی نہیں علماء سے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے علم مانگا تھا. حضور نے سارے اندر سامنے میں ہاتھ چکیا، خالی مٹھ بند کر کے وہ چادر دے کونے تے رکھ کے کونا بلا دیتا. آپ نے فرمایا چک، انہوں نے سینے نال لایا. اج تک حضرت ابو ہریرہ دے علم دیاں داستاناں سنائی ہیں.
تو میں تو جو لکھ رہا ہوں نا، تفسیر لکھ رہا ہوں، اس میں نے غالباً کسی ایک جگہ پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ باز کی ہے، ہاتھ خالی بکھا کے، مٹھی بند کر کے عطا کی علم کی خیرات تے زمانے نو ہاتھ دکھایا، میں خالی ہاتھ اتنا دینا جے بھر کے دیاں تے کتنا دے سکتا۔ اب حضور ذرا غور سے میری بات کو سنیے، جو یار ان کو بیس بنا دے خدا واسطے، چلو ٹھیک ہے، اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنے جا۔ وہ سائل آ گیا نا تو حضور بھی اس دن دریائے رحمت جوش چاہیے، آپ نے فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا سلمان اٹھے نا، اٹھے صبر، آپ نے کہا یہ سائل لے جاؤ مدینے میں، جتنے میرے ہیں نا غلام میرے یار سارے دے بوئے تے لے جا، آج انہوں اتنا لے دے کہ موڑ انہوں منگن دی حاجت نہ رہ جائے۔ حضرت سلمان ٹر پہ اس بوئے تے اس بوئے تے اس بوئے تے، مدینے دی کل آبادی نہ ملیا ایک ککھ بھی، خالی۔ حالات ایسے تھے اس وقت اسلام کے۔ حضرت سلمان بدن کانپ گیا تو سائل مایوس ہو کے واپس جان لگا، آپ نے کہا کھلو جا یار، مایوس نہ ہو، کسے پاسے جان دی لوڑ کوئی نہیں، ایک بوا ہے جتھو خالی کدی کوئی نہیں ولے۔ آپ نے اس سائل کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا در زہرا پر، سیدہ زہرا کے در پر جا کے، اچھا سلمان فارسی نے پتا کیا کی؟ اگر میں گل سمجھا سکا، میں دو چار جڑے بیٹھے ہو سامنے جنہاں دے چہرے پیچھے ساتھی بیٹھے میرے، جن کے چہرے دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کچھ کہوں۔ آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے۔ حضرت سلمان فارسی صحابی تھے، نبی کے در کے نوکر تھے، گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا، دروازے تے دستک دیتی، اندروں پوچھا گیا من دقل باب، کون دروازے ہوتے دستک دینے والا؟ عرض کی کہ حضور جناب دا نوکر ہاں، سلمان فارسی میرا نام ہے، تے تواڈے بابے اوراں ایک سائل بھیجا ہے، ایدے گھر کھان واسطے کچھ نہیں، تواڈے ابا جی نے بھیجا ہے، ایدی جھولی بھر دیو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیجے ابا تے دھی کرے انکار، حضور گل بن دی نہیں، لیکن سیدہ زہرا پاک نے سوچا کہ کیا کروں، میرے تو تیسرے دن سے گھر میں فاقے۔ لیکن آسمان کی طرف نظر اٹھا کے رو کے عرض کی، یا اللہ بھامیں کچھ نہیں وینا تے خالی نہیں ولانا، لوگ آکسن کے پیو نے دھی دے بوئے دے ہوتے فقیر بھیجیا تے انہیں دی جھولی نہ بھری۔ آپ اندر گئیں اور جا کے وہ چادر تطہیر جدے ہوتے رب داغ لگنا بھی پسند نہیں کرتا، اس چادر کو اتارا۔ کس طرح کہوں کہ غربت تھی یا یہ تھا، یہ لفظ اچھے نہیں لگتے مجھے، ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وہ 7 جگہ سے کھجور کے پٹھوں سے سلائی کی ہوئی چادر، پرانی چادر۔ آپ نے نکلی باہر اور دروازے کے قریب جا کر حسنین کریمین کے ذریعے سلمان فارسی سے کہا، یہاں کوئی شمعون یہودی ہے جو پرانے کپڑے بھی لے لیتا ہے، پرانا سٹاک بھی خرید لے، اس کے پاس لے جاؤ، اس کو کہنا کہ اگر چادر دی قیمت نہیں بھی نہ تے نبی دی دھی دی چادر سمجھ کے بھوکے نو کھانا ایک وقت دا ضرور کھلا دے۔ حاج صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے گا، اور سے سنیے گا کہ حضرت سلمان کہتے ہیں جو میں عرض کرنے چلا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت سلمان کے اندر تھوڑا فاصلہ ہی، اگلی گلی دے 14 گھر ہے، لیکن وہ چند قدم، میری طرف دیکھیں آپ، وہ چند قدم چلنا، آپ بیٹھ جائیں بھی ڈسٹرب نہ کریں، بیٹھ جائیں، پتر بیٹھ جائے، اپنا چند قدم چلنا، توجہ ہے میری طرف، اللہ خیر کرسی، اللہ سونا خیر کرسی۔ جے خون دے 2 قطرے نکل آئے تے بھی سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ قبول ہو جا سکے۔ اب غور سے میری بات کو سنیے حضور، جو میں کہنے چلا ہوں کہ وہ حضرت سلمان کہتے ہیں تھوڑا جب فاصلہ کے اندر میرے واسطے تو قیامت بن گیا،
میں جاواں نبی دی دھی دی چادر لے کے یہودی دے بوئے دے ہوتے، یا اللہ مر کیوں نہ گیوں۔ بالآخر آپ پہنچ گئے، شمعون کو آواز دی، وہ باہر نکلا۔ شمعون جیسے ہی باہر آیا نا، میری طرح، یار آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تو پھر مزہ نہیں ہے بات کرنے۔ ہزاروں کروڑوں جوانیاں سیدہ زہرا کے قدموں پہ قربان ہیں۔ یہ اس محفل میں اس بچے کا حصہ ہے۔ اب غور سے سنیے جو میں کہنے چلا ہوں۔ اور شمعون نکل آیا تو حضرت میرے بل وکھو گے، حضرت شمعون کھلوتے ہیں، ہاں بھی سلمان کیا ہے؟ چپ یار بول تو صحیح، کیوں میں آیا؟ چپ۔ تیسری باری بدن کمپ رہے ہے، حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، بدن پورا کانپ رہا ہے، قیامت گزر رہی ہے۔ تیسری مرتبہ ان کے یار کو کام میں تھے، بول نہیں تھا، میں واپس جاؤں اپنے گھر۔ تو حضرت سلمان کی آنکھوں سے یہ الفاظ نکلے، آپ نے کہا کہ ایک بھوکا آیا ہے پورے مدینے چو لبا کچھ نہیں، تو نبی دی دھی نے اپنے سر دی چادر بھیجی، اپنے حسنین واسطے نہیں، اپنی زینب واسطے نہیں، اپنی دھیاں واسطے نہیں، اس بھوکے دے ایک وقت دے کھانے واسطے نبی دی دھی نے اپنی چادر بھیجی۔ اگر کوئی قیمت لگ دی ہے تینوں کھانا دے دے۔ سنا اس نے تو قیامت آ گئی۔ انہیں کہا ٹھہر، ہو گیا گھر، اپنے خزانے دیاں چابیاں، اشرفیاں، درہم، دینار، سارا کچھ اکٹھا کر کے زمین دے کاغذات لے آیا، تے لے آ کے تے اس بکھے نو آکھن لگا ذرا جھولی کھولے نا۔ انہیں جھولی کھولی تے سب کچھ ہو دی جھولی چ پایا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ عقل ہے؟ اس کی ویلیو کتنی ہے؟ انہیں کہا تو نہیں جاندا، میرے کو پوچھ، میری اوقات کوئی نہیں، گناہگار ہاں میں، مسلمان کوئی نہیں، لیکن میرے بوئے دے ہوتے آج آئیے سیدہ زہرا دی چادر، آج میرے کول خدا دی خدائی بھی ہوندی تے میں ساری قربان کرنے واسطے تیار۔ اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اس نے کہا بھی مذاق تو نہیں ہے، یہ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، آج تو بعد مدینے دا امیر تو ہو سیں تے زہرا دا فقیر میں ہو سیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے کہا کہ پھر یہ چادر رکھ لو۔ انہوں نے کہا میری اوقات، سننے والی بات یہاں پہ ہے، میری اوقات، میں رکھا چادر؟ میں سیدہ زہرا پاک کی چادر کو میں ہاتھ لگاؤں؟ نہیں نہیں، تم چادر لے جاؤ، سیدہ کو واپس کرنا اور کہنا حضور تواڈے نوکر دی اتنی اوقات کوئی نہیں، تے پہلے مینوں اپنی بابا دی سفارش کرو نا، مینوں نوکری قبول کر لیں۔ میں شاید یاسین صاحب منظر نہ سنا سکوں آپ کو، اگر آپ میرے ساتھ چلیں نا تھوڑا مدینے، جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں تو میں آپ کو سناؤں۔ جیسے ہی وہ شمعون مسجد نبوی کی طرف چلا نا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اسی کافی دیر تو حیران سی کہ حضور بار بار نا دروازے وچوں ایویں کدی ایک دن بار، کدی ایویں ایک دن بار، کدی ایویں، نہیں سمجھا نہیں سکا میں، شاید کوئی آج کوئی لٹ جاتا اپنی زندگی لڑا۔ آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ پتہ لگا کہ جڑا سیدہ زہرا دی نوکری دا تصور لے کے نبی دے درد اتے جائے، انہوں بلانا نہیں پہندا، سونا پہلے انتظار چ بیٹھا ہوندا ہے کہ میری دھی دا قاصد آیا۔ حضور والا جتنے آنسو بہ گئے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور پیغام یہ ہے کہ اس ظلم و جور کے دور کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مثالی کردار کو قوم کے سامنے پیش کیا، اور رل کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری ساریاں دھیاں، ساریاں بہناں، ساریاں ماواں قیامت تک خاتون جنت دی غلامی دی توفیق نصیب آمین۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نقش قدم دوتے چلن دی توفیق آمین۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا ایک تاریخ ہے، سبحان اللہ، فقط بیٹی نہیں،
یہ پتے تو لگنے نہ سونا سارے جانا اسی فیصلے ہی رلتے پھرتے ہیں ہونے بھی میرا بیٹا ایک سکھوا کر رہا سی کہنا جی اسی کون ہوتے ہیں فیصلے کریے کہ فلانا افضل ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانا نبی پاک نے جس کو عطا کر دیا کر دیا سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ کو عطا کر دیا تو ہم ان کے بھی غلام ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا تو ہم ان کے بھی غلام ہیں لیکن پتہ قیامت والے دن چلے گا دھیاں سارے آدھیاں نے جانا ہے قیامت والے دن پر جدو دھی آنی ہے نا نبی دی تے پھر پتہ نہیں آواز کون دے سی جبرائیل نہیں میکائیل نہیں اسرافیل نہیں کوئی یعنی آواز دینے والے کا پتہ نہیں ہوگا آواز آئے گی کیا ایھا الناس لوگو غضوا ابصارکم نیمیاں کرو اکھا زہرا بنت محمد دی سواری سبحان اللہ قیامت میں جا کے پتہ چلے تو دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ زہرا پاک کا صدقہ اس پورے کرانے پر محمد آصف حاجی صاحب کا بیٹا اور دوسرے محمد کاشف باقی سب بیٹے اور ان کی بیٹیاں میرا اس گھرانے سے صرف دنیا کا تعلق نہیں ہے میں ڈیجی خان میں آج بات کر کے جا رہا ہوں کسی کو مجھے سنانا نہیں ہے لیکن شاید میں اس دنیا میں ان کو کچھ نہیں دے سکوں گا ایک فقیر آدمی آج قرآن سامنے رکھ کے وعدہ کر رہا ہوں میں امام زین العابدین کی اولاد سے ہوں تو قیامت والے دن اپنی ماں زہرا کا دامن پکڑ کے ضرور عرض کروں کہ اس گھرانے نے اماں تیری اولاد سے وفا کی تھی اس شہر کے باسیوں نے سردیوں کی رات کو نہیں دیکھا تھا تیری آمد پر خوشی کا جشن منایا تھا سب کے لیے بالخصوص ان کے لیے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ زہرا پاک کا صدقہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ میرے اس ساتھی کو میری اس بیٹی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے جن کے کاروبار نہیں چل رہے حالات اس وقت معیشت بہت ہی غیر مستحکم ہے تو دل سے دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما دے اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے نا تو آج پتہ نہیں میرا من کہتا ہے آج ضرور دے گا اللہ تعالیٰ میں نہیں کہہ رہا کوئی اس میں کوئی قطعاً لگی لپٹی بات نہیں آج مجھے لگتا ہے کہ سیدہ زہرا کا کرم ہو رہا ہے یہاں پر تو دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جتنے بھی مشکلوں میں گرفتار ہیں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما حاجی صاحب کی مرقد انور کو جنت کا ٹکڑا بنا دے بلکہ جنت کا باغ بنا دے بلکہ یا اللہ جنت ہی بنا دے ان کی اور ان کے تمام رفقا کو ان کے ساتھیوں کو آپ سب محبت والے تو اسی طرح اور بھی جن جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ہے میں تو نمائندگی کر رہا ہوں پلا سارے اندہ ہو جائے گا جی آمین ایسا کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم سب کے حال پر آج کی رات کسی اور دا صدقہ تو نہیں منگ دے پہ اس دا صدقہ منگ دے پہ ہیں جنہیں اپنے پترہ دی جوڑی اسلام دے نام تے قربان کر دے اس سیدہ زہرا پاک آج دل میں ارادہ کر لیں پھر کبھی میں آؤں گا نا اگر آج مشکلیں آسان نہ ہوں اللہ کرم نہ کرے اپنے محبوب کا صدقہ اور سیدہ زہرا پاک کا صدقہ نہ تو مشکل تو کوئی نہیں اے میرا گریبان توڑے ہتھے چوسی جاؤ وعدہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں 5 وقت نماز پڑھیں غیبت کرنی چھوڑ دیں بدی سے اجتناب کریں جے غلام بننا ہے سیدہ زہرا دا پھر انج بننا کہ دوروں دیکھ کے پتہ لگے کہ سیدہ زہرا دا غلام ٹریا اور اپنا میرے بیٹے کے داماد ہیں محمد ضیاء اللہ اٹلی میں وہاں ان کا کوئی بزنس ہے تو دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پردیس میں ان کی حاجت روائی بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بہتری پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین و دنیا میں عزت عطا فرمائے
اور کسی ساتھی کا کوئی ہے؟ نہیں تو اخیر دے ہوتے پھر میں تو ایک منگنا ہے. جی جی جو فوت ہو گیا ان کے لیے دعا کر دیں. لیکن یار ڈی خان والے ہو اج تک تہاڈے نال ایویں کھول کے گل نہیں کیتی. میں اج تہاڈے نال گل کردا پیا. میں ایک سید زادہ مینوں یقین دلاون دی لوڑ تو کوئی نہیں. اج تہاڈے کولوں منگداں جھولی کھول کے تے دیسو خیرات. بولو اچھی بولو نا، پتہ تے اج لگنا ہے نا. میں اتنے درس قرآن بھی دے گیا، درس حدیث بخاری شریف بھی دے گیا. یعنی حاجی صاحب یہ سارا ان کی وجہ سے یہ ایک مرکز تھا اور انشاءاللہ قائم رہے گا. ان کو ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں شروع کریں گے. ذرا دن تھوڑا موسم اچھا ہو لے تو ہم یہاں انشاءاللہ شروع کریں گے. اور میں وعدہ کر رہا ہوں کہ وہ جتنے دن کا بھی ہوگا 10 روزہ 15 روزہ 20 روزہ 1 ٹکا بھی نہیں لوں گا. صرف اپنے یار نو راضی کرنے واسطے آسا ہے انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار پھر کیویں کم آدھے. تو آپ سے میں نے خیرات مانگنی ہے، دیں گے آپ؟ تو چلو ایک سودا نہ کر لیے. جو میں منگن لگا پہلے لو سن. جے تہاڈی منگ بھی اوہی ہوئے تے پھر آمین تا آکھ سکدے ہو. بولو اچھی آواز نال تے بولو. یا اللہ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سیدہ زہرا پاک کے در کے گدا، سیدہ زہرا پاک کے نوکر. میں تو ان کے در کا سگ بھی ہوں، ان کی اولاد میں سے بھی ہوں. آؤ مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسی جتنے بیٹھے ہیں مرد حضرات بھی تے دھیاں بہناں بھی تے ماواں بھی، سانو سارے انو اللہ مرن تو پہلا پہلا نبی پاک دا دیدار نصیب فرما. یا اللہ میرے پاک وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ یہ وطن اجڑدا چنگا لگدا جتھے سیدہ زہرا پاک دیاں شانہ بیان ہوں، مولا علی دی عظمت بیان ہوئے، صحابہ دی عظمت بیان ہوئے، نبی پاک دیاں شانہ پڑھن، نعتہ پڑھن، قرآن پاک دی تلاوت ہو. یا اللہ اس وطن کو بچا لے، ظالموں کے شر سے بچا لے اور رحم فرما دے ہم سب پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بجاہ سید